جب روس کی اور ویسٹ کی ٹھن گئی ہے 1,90,000 فوج انٹر ہو چکی ہے یوکرین کے علاقوں میں، یہ ہمیں جانا چاہیے نمبر 1۔ اور دوسرا، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ اسکیلیٹ کر رہی ہے یا کہیں کوئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں حالات، اور پاکستان میں اس میں کہاں کھڑا ہے جناب قصوری صاحب؟ اچھا، مجھے آواز آپ کی صاف نہیں تھی، جو مجھے سنائی دیا ہے وہ میں یہ کہ حالات کس طرح بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ جی لائن اچھی نہیں تھی۔ آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اوکے جی، جہاں تک یہ معاملات ہیں نا یوکرین کے، بڑا گمبھیر ہے اور اتنا آسان نہیں جتنا کچھ ویسٹ کا میڈیا بیان کر رہا ہے۔ ایک جو یوکرین کا معاملہ ہے، یوکرین بہت روس کے ساتھ، یہ سلاو نیشن ہے، سلاو ریس ہے، ایک ہی ریس ہے، اور صدیوں اکٹھے یہ رہے ہیں۔ اور جو بہت مشہور وزیر اعظم تھے گورباچوف، جو مشہور زمانہ ہوئے تھے، جب اپنا جوتا اٹھا کے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیکورٹی کونسل کی ٹیبل پہ دکھایا تھا، تو یہ وہ صاحب وہ ٹوٹلی منسلک رہے سوویت یونین سے۔ گلا روس کو جو تھا وہ یہ تھا کہ جب سوویت یونین کا انہدام ہو رہا تھا اور اس کے بعد جب برلن وال گرا دی گئی اور جرمن یونیفیکیشن ہو رہی تھی، تو روس کو ایشورنس دی گئی کہ اگر وہ جرمنی کی یونیفیکیشن جو ہے اس کو مان جائے تو ویسٹ جو ہے نیٹو کو اس کے بارڈرز کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن اس وقت روس کمزور تھا، اور پھر امریکہ نے، نیٹو نے اپنی منمانی کی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آج بہت بڑے جو رائٹر ہیں نیو یارک ٹائمز میں، ٹامس فریڈمن، انہوں نے بہت بڑا مضمون لکھا ہے نیو یارک ٹائمز میں جو آج چھپا ہے۔ انہوں نے کیا صرف روس رسپانسبل ہے جو آج کے حالات ہیں؟ اور ان کا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایسا موقع تھا جب روس کمزور تھا، وہ ویسٹ کا حصہ بننا چاہ رہا تھا، جمہوریت اپنانا چاہ رہا تھا، تو سوال یہ پوچھا گیا بھی ضرورت کیا تھی نیٹو کو؟ نیٹو تو سوویت کمیونزم کے خلاف تھا، روس کے خلاف تو نہیں تھا۔ سوویت کمیونزم کا تو انہدام ہو گیا تھا سوویت یونین کا، تو خود ان کے پیچھے یہ پڑے، وہاں جا کے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا۔ جتنا جیسے روس مضبوط ہو گیا، اس نے اپنے دانت ان کو دکھائے، پہلے تو جارجیا میں دکھایا، اس کے بعد جارجیا کے بعد ان کو جب میسج فل نہیں ملی تو پھر انہوں نے کرائمیا میں جو منسلک تھا اس سے، یوکرین سے، وہاں قبضہ کر لیا۔ اور پھر 2007 میں موجود تھا کانفرنس میں جو میونک میں ہوئی تھی، جہاں ایک مارکو تلارا تقریر کی تھی پریزیڈنٹ پوٹن نے، اور امریکہ والے بہت ناراض تھے۔ سینیٹر لوگر امریکہ کی نمائندگی کر رہے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا یہ عراق پہ جب حملہ امریکہ نے کیا ہے، یہ اس کے بعد کی تقریر ہے۔ انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں مانتے جو آپ کہتے ہیں رولز بیسڈ، ہم صرف یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل یا یونائٹڈ نیشنز میں جو انٹرنیشنل ہے اس کو مانتے ہیں، کیونکہ باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے امریکہ کو اجازت نہیں دی تھی حملہ کرنے کی عراق پہ، انہوں نے پھر بھی وائلیٹ کیا اور ایک چیز بنائی جس کا تھا کولیشن آف دا ولنگ، یعنی جو ان کے ساتھ مل جائے وہ ٹھیک ہے۔ حملہ کیا، جو عراق کا حشر ہوا وہ ہم کو پتہ ہے، اس کا امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن زیادہ تو مسلمان اس سے مارے گئے۔ تو اس پہ پوٹن نے تقریر کی تھی کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، آپ کو بدلنا پڑے گا رویہ۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جارجیا، اس کے بعد کرائمیا، پھر 2014 میں ان علاقوں پہ جہاں روس کی اکثریت ہے، روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے، روسی نسل کی، وہاں افیکٹولی یوکرین کی حکومت نہیں تھی، جو سینٹرل گورنمنٹ کیو کیا ہے، وہاں جن کو ویسٹرن میڈیا سیپریٹسٹ کہہ رہا ہے ان کی حکومت تھی۔ آج جو کیا ہے پریزیڈنٹ پوٹن نے، وہ یہ کیا ہے کہ ان کو ریکگنائز کر لیا۔ اب امریکہ شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی انپریسیڈنٹڈ سینکشنز لگائیں گے اگر روس نے حملہ کیا یوکرین پہ۔ ابھی تک جب تک میں سن رہا تھا، امریکہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ کیا یہ وہی حملہ ہے جس کے نتیجے میں ایک ہسٹورک نیچر کی سینکشنز لگائی جائیں گی، یا ایک قسم کی ریکگنیشن ہے جو 2014 کی پوزیشن تھی اس کو آج جو ڈی فیکٹو تھی، پریزیڈنٹ پوٹن نے اس کو ڈی جورے بنایا ہے، جس کو ویسٹ نہیں ایکسیپٹ کر رہا۔ اگر تو وہ سینکشنز لگتی ہیں تو ساری دنیا پہ اثر پڑے گا، لگ نہیں رہا، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک اور اعلان کر دیا
اور انہوں نے یہ کہا، اور آپ تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر حملہ ہو بھی گیا، ابھی تو یہ بھی نہیں کلیئر کہ یہ وہ حملہ ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں اگر حملہ ہو بھی گیا تو امریکہ اپنے فوجی نہیں بھیجے گا. اگر فوجی نہیں بھیجے گا تو کم سے کم جنگ جس کا دنیا کو ڈر ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے، خدا کرے ایسا ہی ہو جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی نہیں بھیجیں گے تو جنگ وہ نہیں ہوگی. ہاں لیکن جو سینکشنز وہ لگ جائیں گی اگر وہ ہو گیا، ابھی کلیئر نہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کس حد تک جانا ہے. سچویشن مزید کمپلیکیٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ جو دو انہوں نے علاقوں کو ریکگنائز کیا ہے، ان کی باؤنڈریز نہیں ڈیفائن کی گئی. یہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ باؤنڈری کو ایکسٹینڈ کر کے ایک لینڈ کوریڈور کرائمیا تک بنا دیا جائے گا جو کہ روس کا حصہ ہے. تو اتنے بہت سے ifs and buts ہیں. میری رائے میں یہ بہت کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے معاملہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن قصوری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کنڈیشن میں جس طرح آپ نے بتایا یہ خاصا کنفیوزنگ ٹائم ہے، تو پاکستان کے لیے وزیر اعظم کا یہ اچھا ٹائم ہے وہاں جانے کا؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا اس سے ویسٹ امریکہ اور ویسٹ یورپ کو کیا میسج ملے گا اس سے؟ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. جی سن لیا انہوں نے. جی میں سمجھ گیا. آپ کا بالکل مناسب سوال ہے، لیکن اس کا جواب یوں ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو وزٹ تھی یہ تو بہت پہلے سے پلان تھی. آج سے کئی مہینے پہلے دونوں نے فون پہ کال کی تھی، اس پہ فیصلہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیا گیا جب بیجنگ گئے، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. تو اور پھر اس کا پس منظر یہ ہے کہ $2 بلین کی ایک گیس پائپ لائن لے ڈاؤن کی جا رہی ہے کراچی سے قصور تک. خیال لوگوں کا یہ تھا کہ اس وزٹ میں اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوگی یا شاید سگنیچر ہو جائیں. پھر اس کے علاوہ ایک تسلسل میں دیکھیں، 2006 میں جب میں فارن منسٹر تھا پریزیڈنٹ مشرف گئے پریزیڈنٹ پوٹن کی وزٹ پہ. وہ گئے جب پرائم منسٹر فرڈکوف اس سے پہلے 2004 یا 2005 میں اسلام آباد آئے. پھر پریزیڈنٹ مشرف کے بعد پریزیڈنٹ زرداری گئے، اب پرائم منسٹر جا رہے ہیں. پھر سٹیل مل میں روس کا شروع سے انٹرسٹ ہے. مجھے یہ جو آج بھی وزیر خارجہ ہے، میرے وقت میں بھی وزیر خارجہ تھے لازروف صاحب، انہوں نے کئی بار کہا کہ وہ سٹیل مل میں آ کے اس کو ایکسپینشن کو ٹرپل کر دیں گے اس کی جو ہے. اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں، لیکن ہماری بدنصیبی کہ استاد افتخار محمد چودھری صاحب نے سٹیل مل کی جو ہو رہی تھی ڈی نیشنلائزیشن اس کو روک دیا، جس کا $اربوں کا نقصان آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. تو یہ روس کا انٹرسٹ سٹیل مل میں بھی رہا ہے، روس کا انٹرسٹ یہ رہا ہے پاکستان سے اکنامک ٹائز بڑھانے میں، اور پاکستان کا تو بہرحال انٹرسٹ ہے. اور ہمیں اپنے راستے کھلے رکھنے چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا پالیسی کے بارے میں. ہندوستان مرا جا رہا ہے امریکہ سے، جو اپنے تعلقات اتنے قریبی کرنا چاہ رہا ہے جس کی حد نہیں. اور امریکہ نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کو اپنا وہ ایلائی بنائے. لیکن ہندوستان نے سیکورٹی کاؤنسل میں جب امریکہ نے اور ویسٹ نے ریزولوشن موو کیا یوکرین پہ روس کے خلاف، تو ہندوستان نے نہیں ووٹ دیا. یعنی ہندوستان نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے، وہ امریکہ کے پیچھے نہیں لگے گا باوجود اس کے کہ وہ امریکن کیمپ میں جا رہا ہے.